بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں لازم ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ 5 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 مال تجارت، نمبر 4 نقدی کیش اور نمبر 5 جانور۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سونا ہے۔ اگر کسی صاحب کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سونا جس بھی حالت میں ہو، چاہے زیور کی صورت میں ہو، چاہے کوئی ڈیکوریشن پیس کی شکل میں ہو، چاہے برتن کی شکل میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، اور چاہے مرد کے پاس ہو چاہے عورت کے پاس ہو، تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ چاندی ہے۔ چاندی میں بھی یہی بات ہے کہ چاندی جس بھی ہیئت میں ہو، جس بھی صورت میں ہو، چاہے برتن کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کوئی گھر میں خوبصورتی کے لیے کوئی ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھا ہوا ہو، چاہے مرد کی ملکیت میں ہو چاہے عورت کی ملکیت میں ہو، تو چاندی پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور اس کی مقدار بھی 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ نقدی ہے۔ اگر کسی کے پاس نقدی ہے، پیسے ہیں، ڈالر ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ سامان تجارت ہے، مال تجارت جس کو کہتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال تجارت ہے کیا۔ یاد رکھیں کہ مال تجارت اس مال کو کہا جاتا ہے جو آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے، بزنس کی نیت سے آپ نے اس کو خریدا ہو اور آپ اس سے کاروبار کر رہے ہوں، تو وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اور مال تجارت کے لیے بنیادی طور پر 4 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ 4 شرطیں ہوں گی، یہ 4 شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو مال تجارت میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ نے تجارت کی نیت سے وہ چیز خریدی ہوئی ہو۔ اگر وہ چیز آپ نے تجارت کی نیت سے خریدی ہے تو وہ مال تجارت ہوگی۔ اگر آپ نے تجارت کی نیت سے وہ چیز نہیں خریدی بلکہ وہ چیز آپ کو وراثت میں ملی ہے یا وہ چیز آپ کو کسی نے ہبہ کی ہے، گفٹ دی ہے، تو اب آپ اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں، فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے کمانا چاہ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو کسی اچھی سوسائٹی میں کوئی پلاٹ گفٹ کر دیا، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے، تو اب آپ نے اس کو بیچنے کی نیت کر دی تو آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ پلاٹ خریدا نہیں ہے کاروبار کی نیت سے، وہ اب مال تجارت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر وراثت میں کوئی گھر مل جاتا ہے اور اب وہ گھر آپ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اب مال تجارت نہیں ہے۔ تو مال تجارت کے لیے ایک شرط یہ ہے، وہ چیز جب آپ نے کاروبار کی نیت سے، تجارت کی نیت سے خریدی ہے تو تب وہ مال تجارت کہلائے گی، ورنہ وہ مال تجارت نہیں کہلائے گی۔ اور دوسری چیز جو مال تجارت میں ضروری ہے کہ وہ جو آپ نے فروخت کرنے کی نیت سے خریدی ہے، وہ فروخت کرنے کی نیت آپ کی پورا سال برقرار رہے۔ آپ نے ایک گھر خریدا تھا کاروبار کی نیت سے، یا کوئی پلاٹ کاروبار کی نیت سے خریدا تھا، لیکن سال کے درمیان میں آپ نے کہا یار یہاں پر میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں، یا گھر خریدا تھا آپ نے یہ نیت کی اب اس کو میں بیچوں گا نہیں، خود اس میں رہوں گا، تو اب جب آپ نے فروخت کرنے کی نیت ترک کر دی تو اب اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بیچنے کی جو نیت ہے وہ نیت بھی آپ کے برقرار ہو۔ اور تیسری جو شرط ہے کہ وہ اس مال تجارت پر سال بھی گزرا ہو، پورا سال وہ چیز آپ کے پاس پڑی رہے، تو تب آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک پلاٹ خریدا کاروبار کی نیت سے، 3 مہینے کے بعد آپ نے پلاٹ بیچ دیا، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ، اس کے پلاٹ کی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ جو مال ہے وہ نصاب کے برابر بھی ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بھی ہو، تب وہ مال تجارت کہلائے گا، تب آپ کے اوپر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، بصورت دیگر آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ مال تجارت کے اندر یہ شرائط پائے جانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جانور ہیں تو جانوروں کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔
تو یہ جو 5 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کے پاس ہوں، نصاب کے برابر ہوں، تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔